اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز ماں اور پیاری بہنوں، اللہ سے امید ہے کہ آپ تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میری بہنوں، میں نے آپ لوگوں کو یہ بتائی تھی کہ گھر میں میت ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ چند باتیں ہیں جو بیان کرنے جا رہی ہے۔ دیکھو، جب میت کو غسل دینے کی ہماری تیاری ہو چکی تو ہم گھر کی بہنوں سے پہلے یہ اطلاع لے لیں کہ یہ میت حیض کی حالات میں گزری یا نفاس کی حالات میں گزری یا جنابات کی حالات میں گزری۔ ان چیز کی معلومات لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تو ہم جو میت کے لیے جو تخت لے کر آئے اس تختوں کو ہم ہے تو اچھے سے دھو لیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس کو لوبان کی دھنی دیں۔ اور ہم یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ میت اگر وزنی ہے یا میت دبلی پتلی ہے، اگر دبلی پتلی ہے تو ہم جیسا تخت ہے ویسے ہی تخت پر اسے غسل دے، اور اگر میت وزنی ہے تو اس تخت کو ہم فولڈ کر دے، اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو نیچے کوئی پتھروں پر یا اٹکروں کا سہارا دے کر اس تخت کو رکھے، اور اس کے بعد ہے تو اس میت کو لا کر اس تخت کے اوپر رکھ دیا جائے۔ اور میت کو تخت کے اوپر لانے کے پہلے بھی یہ چیزوں کا ہم دھیان رکھیں میری بہنوں، کہ ہم ایک بہن سے کہیں کہ آپ ہے تو ایک تھیلی لے کر کھڑی ہو جائے، چاہے وہ چاول کی خالی تھیلی بولو یا اچھا بڑا تھیلا کچھ بھی لے کر کھڑی ہو جائے۔ اور جتنی بھی میت کے جسم سے میت کے کپڑے نکالے جاتے، کوئی میت ہے تو پیشاب پاخانے کے حالات میں گزر جاتی، کسی کا بستر گندا رہتا یا چادریں گندی رہتی، یا کوئی میت کے منہ میں سے لکوڈ نکلتا، ناک میں سے لکوڈ نکلتا، تو یہ تمام جو گندگیاں ہم صاف کرتے اور جو بھی گندگیاں نکالتے تو اس گندگیوں کو نکالنے کے بعد فوراً ہمیں تو وہ تھیلی میں ڈالتے جائے، تاکہ گندگی ادھر ادھر پھیلے بھی نہیں اور بعد میں ہم کو سمیٹنے کا کام بھی نہ پڑے۔ اس لیے ہم پہلے سے ہی وہ تھیلی میں ہے تو جمع کرتے جائے۔ غسل دیتے ٹائم ہم دستانے جو استعمال کرتے، جو روئی بار بار ہمیں لگتی، کسی میت کو زخم رہتا، کسی میت کے ناک میں سے لکوڈ نکلتا، تو وہ صاف کرنے سے جو روئی رہتی تو وہ صاف کرتے جائے اور اس تھیلی میں ڈالتے جائے۔ ان سب چیزوں کا دھیان رکھے بہنیں، اور گھر کی مستورات سے یہ بھی گفتگو کرے کہ میت کو غسل دینے کے بعد چند کاٹن کے کپڑے نکال کر رکھ دے، جس سے میت کا جسم اور اس کا سر صاف کرنا پڑتا ہے۔ اگر میت کو ہم غسل دے دیتے پھر اس کے بعد ہم بہنوں کو بولتے کاٹن کے کپڑے لاؤ، تو بہنوں کو گڑبڑ میں سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے ہم پہلے ہی ان کو یہ سب باتوں کی اطلاع دے دیں۔ پھر اس کی بات میری بہنوں، ہم یہ بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جتنی بھی ہماری اطراف میں مستورات پردہ لے کر کھڑی رہتی غسل دینے کے ٹائم پر، تو ہم یہ باتوں کا دھیان رکھیں کہ بہنیں ہیں تو میت کی طرف نہ دیکھیں۔ بہنیں کہتی کہ ارے وہ بھی تو عورت ہے، میں بھی عورت ہوں، جو اس کو ہے وہی مجھے ہے، تو نہیں میری بہنوں، عورت کو عورت کا جسم دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ پردہ پکڑیے، بہت بڑی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے آپ ثواب کی مستحق رہے، میت کو دیکھ کر گناہ میں نہ پڑے۔ یہ باتوں کا دھیان دے میری بہنوں۔ اب دیکھو، اس کے بعد ہے تو میں آپ لوگوں کو نہلانے کا طریقہ پورا بتاؤں گی، اس لیے آپ آگے میرے ویڈیوز دیکھتے بھی رہے، انہیں ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہے، لائک بھی کرتے رہے اور سبسکرائب